انسانی زندگی کے جو طبی تقاضے ہیں نا، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی روتا ہے، اور جب وہ رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ اگر پہنچتا ہے، اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، تو اس کی طبیعت سے بہت ساری چیزیں، بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب وہ رو پڑتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے ہیں تو یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں لوگ، اور کثیر تعداد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے روتے ہیں، بندے دولت کے لیے روتے ہیں، اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی زندگی کے لیے روتے ہیں، بندے حصول زر کے لیے روتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا، اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا۔ رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ ہم اس معاشرے میں آج آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر سنجیدگی ہے، ہنسنا ہے، اور غیر سنجیدہ ہنسنا ہے۔ مزاح سے ہٹ کر آگے نکل کر دل لگی سے آگے جا کر ہم مذاق کے عادی ہو گئے، اور مذاق بھی اس طرح کا کہ ہم دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، دوسروں کی کسی چیز کا ذکر کر کے اس کا مذاق بناتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روتے۔ چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی، طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں،
اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے خشیت سے رو پڑتے تھے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہاری۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن، یا بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے۔
छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूं कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा। ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूं तो किसकी बारगाह में जाके कहूं। मैं बीमार हूं और शिफाओं के लिए तरस गया, मैं मकरूज हूं और जान छुड़ाने के लिए तरस गया, मैं कमजोर हूं और सआदत पाने को तरस गया, मैं बेकैफ हूं और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया हूं, मैं बेकैफ हूं और चाहता हूं मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की राह खुदा में, जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया पर डरा अल्लाह के, आंसू फार सेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब किबला रो ही पड़े। फार सेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूले कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पार पवे जिस वेले उदो पार बनावन अखियां ते बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते ओ यारो, कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फलस्तीन का नाम ना लिया करूं, शर्म आती। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है? ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है? ये कोई हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है? ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है। ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है? ये मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो दिखाने का मंजर है? रमजानों में, शामों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगा के इफ्तारियां कराने वालों और बच्चों से पूछने वालों कि पुत्र तू की खाने, इससे पूछ ले इसकी मर्जी क्या है। तुम्हें पता है फलस्तीन की बेटियां भी सैयदा खतीजतुल कुबरा की बेटियां, वो मोमिनों की माएँ हैं तो उनकी भी तो माएँ हैं ना। फलस्तीन की बहनें भी सुबह कयामत हजरत फातिमा के पल्लू में पनाह लेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फकद अज़ानी,
میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔
حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آئے، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کو رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی